السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دونوں آیات میں یہ جو ہے نا الا ما شاء ربک، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اہل ایمان جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں جن کے گناہ ہوں گے لیکن شرک نہیں ہوگا، جو اپنے گناہوں کی سزا پا لیں گے تو وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ مراد ہے، یعنی الا ما شاء ربک، یعنی جب تک انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا جہنم میں تو ان کو عذاب ہوگا، اس کے بعد جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو جنت کے متعلق الا ما شاء ربک، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں جنت میں آئیں گے وہ جنت میں ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، وہ یعنی جب تک اللہ نے چاہا وہ جنت میں نہیں آئے، اور جب ان کی سزا مکمل ہوگی تو اللہ نے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس کا معنی نہ بھی کریں تو بھی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی الا ما شاء ربک سے مراد ہے جب تک اللہ چاہے، اور اللہ نے کیا چاہا ہوا ہے وہ اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں۔ یعنی اللہ نے جو اس معاملے میں جو اپنی چاہت ہے، جو مشیت ہے، وہ بتا دی ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا اور ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، یعنی جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے بھی ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو دونوں طرح اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلا مفہوم اگر ہم الا ما شاء ربک کا معنی یہ کریں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اہل ایمان ہیں جو جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ دوسرا اس کا معنی کہ اگر ہم یعنی کافر اور مسلمان پکے جہنمی اور پکے جنتی بیان کریں تو پھر کیا مراد ہے؟ پھر یہ مراد ہے کہ الا ما شاء ربک، اللہ کی مشیت کے تحت، اور اللہ کی مشیت اللہ نے دوسری آیات میں بیان کر دی کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں اور جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، اگر کوئی اشکال ہے مزید تو بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔